اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ابتدا ہی سے، جیسے یہ بات بار بار عرض ہوئی کہ اس انسان کو اپنی طاقت کا، اپنی قدرت کا اور اپنے اختیارات کا واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اس کو معبود برحق مانا جائے اور اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے انسان کو یہی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، مخلوق میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اور پھر یہ کہنا کہ نعوذ باللہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی کام کر سکتا ہے، اس سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ اتنی غلط بات ہے کہ ایک انسان کی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور اس بات کو اللہ پاک نے ایک مثال سے سمجھایا، ایک مثال دے کے سمجھایا تاکہ یہ انسان اچھی طرح سمجھ جائے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ پاک تمہارے لیے ایک مثال بیان فرماتے ہیں تمہارے ہی احوال میں سے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، وہ مثال یہ ہے کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک بن سکتا ہے فیما رزقناکم، اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فأنتم فیہ سواء، اس طور پہ کہ تم اور تمہارے غلام اس میں برابر ہو جاؤ، جتنا تم اپنے مال کے مالک ہو تمہارا غلام بھی اس کا مالک ہو جائے، شریک ہو جاؤ۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور پھر تم ان سے ایسا ہی خوف رکھو جیسے اپنے لوگوں سے خوف رکھتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، اب ایک سوال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ پاک اتنے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں تو پھر انسان گمراہ کیوں ہوا، سبب کیا ہے؟ فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے ان کی گمراہی کی کہ ان ظالموں نے اتباع کی اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اس شخص کو جسے اللہ پاک ہدایت سے محروم کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں۔
یہ دو آیتیں میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، یہ ایک بہت ہی آسان مثال ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ توحید کیوں ضروری ہے اور شرک سے بیزاری کیوں ضروری، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک عام فہم انداز میں، ایک تو ہوتا ہے نا انسان ایسی بات کرے کہ جو بڑی بھاری ہو، ثقیل ہو، علمی انداز ہو، تو انسان کے سر کے اوپر سے بات جاتی ہے. جیسے آج کل ہمارے اندر یہ ایک مرض ہے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں جب کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو اب یہ نہیں کہ بھئی سامنے بیٹھا ہوا مجمع جو ہے وہ کس قدر فہم اور استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر مجلس میں کیا ہوتا ہے، ایک لفظ اردو کا ہے، 3 الفاظ انگریزی کے، ہے یا نہیں ہے دوستو؟ 2 باتیں اردو کی ہوں گی تو ایک جملہ انگلش کا اس میں ایڈ کر دیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں شرح خواندگی 30% ہوگی، 40% ہوگی، یا چلے 50% ہے. 50% طبقہ وہ ہے کہ جو انگلش کی ابجد سے واقف نہیں کہ یہ کیا ہے. لیکن اب ایک آدمی ایک اہم مسئلے پر بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہے تو دلچسپ بات یہ کہ ایک بات اپنی اردو زبان میں ہو رہی ہے، ایک انگلش زبان میں ہو رہی ہے، ایک اردو میں انگلش میں، ایک اردو میں ایک انگلش میں. تو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ کیا ہم کہتے ہیں صرف بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑے قابل اور ماہر لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یعنی ایک محرومی یہ ہے اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا واسطہ ایسے طبقے سے پڑ چکا ہے کہ جو اپنے گناہ اور جرم اور جہالت کو انگریزی کے چند حروف کے پیچھے چھپاتے، وہ الفاظ آگے ہو جائیں گے اور اس کے پردے کے اندر ساری چیزیں پیچھے پس منظر میں چلی جائیں گی. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی غلط بات ہوتی ہے. اس لیے قرآن کریم سے بھی جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم میں مثال ایسی دی کہ جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. قیامت تک آنے والی امت کے لیے کوئی مشکل نہیں. مثال کیا دی؟ فرمائے تم میری ذات کے ساتھ شریک کرتے ہو کہ بھئی اللہ کے ساتھ یہ بت بھی شریک ہے، یہ مٹی کا، یہ پتھر کا، یہ لکڑی کا، یہ بت اللہ کے ساتھ شریک ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تمہارے ملازم ہوتے ہیں، ملازم جانتے ہیں نا، جو نوکری کرتا ہے، تو ایک اس کا مالک ہے. اب دیکھیں یہ جو لفظ مالک ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مالک تو خاصہ خداوندی ہے، اللہ پاک کی ذات مالک ہے نا، لیکن بندے کو مالک کہنا حقیقتاً نہیں، یہ مجازن ہے دوستو، یہ مجازی طور پہ، عارضی طور پہ، وقتی طور پہ. تو ایک انسان مالک ہے دنیا میں، ایک اس کا ملازم ہے. یہ ملازم اس کی خدمت کر رہا ہے دن میں 12 گھنٹے مثال کے طور پر، اور اس 12 گھنٹے خدمت کے اس کو 20,000 روپے تنخواہ ملتی. ٹھیک ہو گئی بات؟ آسان سی بات ہے. آج تک ایسا ہوا کہ کسی مالک نے یہ کہا ہو کہ یہ جو میرا گھر ہے، جو میری گاڑی ہے، میرا جو بینک میں اکاؤنٹس ہیں، اور میری جو فلاں جگہ پر زمین ہے، میری جو جائیداد ہے، اس میں میرے ساتھ میرا یہ ملازم بھی شریک ہے؟ کسی نے کہا؟ آج تک نہیں کہا. دنیا کا وہ ملازم جو خدمت کے لیے ہے، جو تنخواہ لے رہا ہے، وہ کبھی بھی اپنے دنیا کے مالک کے ساتھ کسی چیز میں شریک نہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور
یہ ملازم بیچارہ اتنا کمزور ہے مالک کے سامنے کہ اس سے کوئی خوف بھی نہیں. لیکن عام آدمی سے تو خوف ہوتا ہے نا. 2 آدمی پارٹنر ہے کاروبار میں, 50% ان دونوں نے اپنے شیئرز ملائے, فیصد ملائے, پیسے ملائے, کاروبار. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پارٹنرشپ میں ایک خوف چلتا ہے. کوئی ہاتھ نہیں دکھا دے بھائی, کوئی کام نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ میں جس کے خیر خواہ سمجھ رہا ہوں وہ پیچھے کوئی اور کہانی گھما رہا ہوں. اس سے خوف ہے. مارکیٹ کے ایک دکاندار کو اپنے برابر والے دکان سے خوف ہوتا ہے نا. ایک میدان میں کاروبار کرنے والے کو دوسرے تاجر سے ایک خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے راستے بند کر دیں. لیکن یہ آج تک نہیں ہوا کہ ایک مالک کو اپنے ملازم سے کوئی تجارت یا کاروبار کا خوف ہوا ہو. اس کو پتہ ہے اس بیچارے نے 30 تاریخ کو تنخواہ کے لیے آنا ہے میرے پاس بس. حالانکہ نوع انسانی میں وہ برابر ہے, دونوں انسان ہیں, اعضاء دونوں کے برابر ہیں, حیثیت انسانی میں دونوں برابر ہیں, ایمان میں دونوں برابر ہیں. ممکن ہے اعمال میں یہ مالک سے بڑھ کر ہو اللہ کی نظر میں, سب چیزیں, یہ سب چیزیں موجود ہے. لیکن آج تک کسی دنیا کے مالدار نے, کسی مالک نے, کسی سیٹھ نے اپنے ملازم کو, اپنے نوکر کو, اپنے غلام کو اپنے ساتھ مال میں بھی شریک نہیں سمجھا ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ مٹی اور پتھر سے بنا ہوا بت پوری کائنات کے بنانے والے بادشاہ کے ساتھ کیسے شریک ہوگی؟ یعنی یہاں عقل کیوں کام نہیں کر رہی ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی چونکہ میں اس کو 20,000 تنخواہ دے رہا ہوں اور 20,000 تنخواہ لینے والا میری ناخن میں بھی شریک نہیں ہے, میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ کوئی قبر والا ہو, چاہے وہ کوئی جانور گھوڑا ہو, چاہے وہ گائے ہو, چاہے وہ آگ ہو, چاہے وہ پتھر ہو, اس کو کہا کہ نہیں بھائی نعوذ باللہ یہ بھی معبود ہے اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے. تو یہ شرک ایسی ایک قابل نفرت چیز ہے کہ جس کو ایک تھوڑی سی سمجھ رکھنے والے انسان کی عقل بھی کبھی قبول نہیں کر سکتی. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کے بنانے والے, پیدا کرنے والے, حکم چلانے والے, اختیارات رکھنے والے بادشاہ, اور اس بادشاہ کے ساتھ میں نے اسی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک کو اٹھا کے برابر کر دیا کہ بھئی یہ برابر ہو گیا. اس لیے میرے محترم دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, یہ شرک یہ ضروری نہیں کہ علمی دلائل کے ساتھ انسان کو سمجھ آئے, یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. عقل, اس لیے آپ حضرات نے سنا پیچھے سورہ نمل میں, سورہ نمل گزری نا 19ویں پارے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندے نے آ کر خبر دی تھی. وہ پرندہ کون سا تھا؟ ہدہد. پرندہ ہے, مکلف بھی نہیں ہے, اس کے پاس انسان کے شعور کا 1000واں گنا شعور بھی نہیں ہے, بہت کم ہے. حیوانات کے پاس عقل, فہم, شعور ہے لیکن بہت معمولی درجے, اسی لیے اللہ پاک نے ان کو مکلف نہیں بنایا. لیکن وہ ہدہد پرندہ جب آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس, تاخیر سے اپنے آنے کی وجہ کیا بتائی کہ ایسے ملک کے اوپر سے گزرا کہ جن پر حکومت کون کر رہی ہے؟ ایک عورت کر رہی ہے. اور اس سے بڑھ کے کیا کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب مل کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ میں نے دیکھا کہ اس قوم کی ملکہ بھی, اس کی قوم بھی وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا کیا ان لوگوں میں اتنا شعور نہیں کہ وہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کر لیں؟ کہ علماء نے اس سے ایک نقطہ نکالا کہ دیکھیں ایک غیر مکلف اور معمولی شعور رکھنے والا پرندہ بھی شرک کو قبول نہیں کر رہا, وہ بھی اس سے بیزار, اس کی بھی عقل میں نہیں. لیکن یہ اشرف المخلوقات انسان ہے دوستو,
اگر یہ ایمان کی نعمت کی قدر نہیں کرے گا یہ جانور سے بھی گر جائے گا، جانور سے گر جائے گا۔ آج آپ دیکھیں نا کتنے علم ہے، تعلیم ہے، معلومات ہے، تحقیقات ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن انسان کو دن میں 1000 مرتبہ نعمت ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گائے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھوڑے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سانپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ دنیا ہے جو آج بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم یہاں تک چلے گئے، وہاں تک چلے گئے، فلاں جگہ تک چلے گئے، لیکن یہی دنیا ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتی ہے، ڈرتی ہے، ایک خوف رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں، یہ ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا، دیکھا کہ وہاں کی سڑکوں پر جیسے ہمارے ہاں اگر آپ گاڑی چلا رہے کوئی جانور سامنے آ جائے تو لوگ تو ہارن پہ انگلی رکھ دیں گے کہ بھائی بھگاؤ اس کو، ہے نا؟ وہاں اگر گائے سڑک پار کر رہی ہے دوستو، یہ ہم نے خود دیکھا، پوری ٹریفک رک گئی، ٹریفک رک گئی، گائے گزرے گی، جب گزرے گی پھر گاڑی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اس گائے کو ایک تقدس دے دیا ہے، ایک مقام دے دیا ہے کہ بھئی اس کی بھی ایک حیثیت ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوقات کے سامنے عاجز بن گئے، اللہ کے سامنے عاجزی کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری۔ ہر ایسی چیز، ہر ایسا عمل، ہر ایسا جملہ، ہر ایسی بات جو ہمارے عقیدے کو آج کمزور کرے، عقیدے پہ زد آئے، حرف آئے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے، علماء نے، اہل اللہ نے سب سے زیادہ محنت وہ عقائد پہ کی کہ بھئی عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانے والا بہر صورت کامیاب ہے، جنتی ہے، اور غلط عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانے والا بہر صورت ناکام ہے، ناکام۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر آسان مثال دے کر اس مخلوق کو توحید سمجھائی اور شرک کی بیزاری سمجھائی کہ کتنی ناپسندیدہ، کتنی قبیح اور کتنی گندگی والی چیز ہے کہ ایک انسان اپنے مال میں اپنے ملازم کو شریک نہیں کرتا، اپنی سواری میں اپنے ملازم کو شریک نہیں کرتا، اور اپنے گھر میں ملازم کو شریک نہیں کرتا، لیکن پوری کائنات کے بادشاہ کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک کر رہا ہے۔ کتنا نادان ہو گیا۔ تو نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔